رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر. کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے معاذ اللہ. کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے. ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے قیامت سے پہلے. آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی. کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہے. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا. آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے. کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے. امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا. کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں. تو ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی. آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے. جی ہاں 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے. اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ
کہ مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، اب ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا
اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو. نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا. ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق
313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن, اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے, امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا. اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے, مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی, اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں, اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریا, اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے, مگر سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا واقعہ کہ اس سے پہلے ظلم و ستم اور جس کو آپ کہیں کہ بربریت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر جو ظلم کیا گیا. ایک طرف تو محبتوں سے خط لکھ کر بلایا گیا, اور پھر وہ بے وفائی کی گئی کہ پورے خاندان کو پیاسا جس طرح رلایا گیا, ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا. یہ داستان کہیں نہیں ملتی. 1380 سال 1379 ایئرز ہونے والے ہیں, بہت ٹائم ہوتا ہے یہ, 14 صدیاں, اٹس ٹو لانگ. مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا. اچھا, نارملی ایسے واقعات, تکلیف دہ واقعات دنیا میں آج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے. کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جاتا ہے, جو غلط ہے. لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا, اور اس کو کیوں تاریخ کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون تھے. جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے, ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, اسلام میں ان کی اہمیت کیا تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن یہ نبی پاک کے 2 نواسے ہیں, بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اچھا, پھول تو فرمایا, مگر ڈیلیبریٹلی نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگتے بھی تھے, ان کی خوشبو فیل کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار, جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے, مگر جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی گئی. آئے ہائے. امام حسن سبحان اللہ ایک بار نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے. آپ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا, راکب دوش مصطفیٰ. یہ ان کا ایک بہت خوبصورت, اور یہ یونیک لقب ہے, دنیا میں اور کس کو ملے گا. کیوں؟ راکب کہتے سوار کو, دوش کہتے کاندھوں کو. نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے, اللہ اکبر, نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے. ایک بار امام حسن کو نبی پاک کاندھوں پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے, ایک صحابی رسول نے بڑی محبت سے کہا, برخوردار اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے, کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے. لیکن لک ایٹ the level of love, نبی پاک کی محبت کا انداز دیکھیں. آقا فرماتے یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے, یہ میرا بیٹا, یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. لک ایٹ the connection with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کے بارے میں نبی پاک کا یہ کہہ دینا, اللہ اکبر. آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. محبت کا یہ عالم تھا کہ جبریل امین ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, پیارے آقا کی گود میں ایک پیارے آقا کے زانوں پر حضرت امام حسین تھے, بچپن کا عالم تھا, اور دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے, 2 بیٹے سمجھ لیں, ایک بیٹا ایک نواسا. جبریل امین آئے اور عرض کی حضور اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا, یعنی کسی ایک کو قبول کر لیجئے, کسی ایک کو پسند کر لیجئے. حدیث کا مضمون ہے, یعنی چوائس دی گئی نبی پاک کو کہ ایک نے دنیا سے جانا ہے, اب آپ کس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر
ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوگا، علی کو بھی رنج پہنچے گا، بی بی فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا جانا قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ آپ ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں کہ حضور اذان دے دے کان میں، ہم کسی بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو گٹی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی وہ کسی اور کی نہیں، وہ نبی پاک کی آواز سنی۔ اچھا، اللہ کے حبیب نے اپنی آواز سنائی، اور سنایا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟